یہ مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں رمضان کا بھی مہینہ ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے کہ 23 مارچ کا دن بھی ہے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یوم مسیح موعود کہلاتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے اذن پا کر اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر ایک جماعت کی تعمیر کا آغاز کیا، اس کی بنیاد رکھی۔ تو جماعت احمدیہ جو عالمگیر امن کے علم بردار ہے اور ساری دنیا میں امن کے پیغام کو پھیلانے میں دن رات مصروف ہے، اس جماعت کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کیسے گزرتا تھا، یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے، اور جب میں نے اس پر غور کیا تو مجھے چند ایک حوالہ جات سامنے آئے جو میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دوسرے صاحبزادے تھے، انہوں نے یہ اپنے جو مجموعہ سیرت کی کتاب لکھی ہے سیرت المہدی، اس کے اندر ایک حوالہ ہے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ 1895 میں مجھے تمام ماہ رمضان قادیان میں گزارنے کا اتفاق ہوا، اور میں نے تمام مہینہ حضرت صاحب کے پیچھے نماز تہجد اور تراویح ادا کی۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ وطر اول شب میں پڑھ لیتے تھے اور نماز تہجد 8 رکعت 2 رکعت کر کے آخر شب میں ادا فرماتے تھے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ جس میں آپ ہمیشہ پہلی رکعت میں آیت الکرسی کی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے تھے، اور رکوع و سجود میں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اکثر پڑھتے تھے۔ ایک ایسا نسخہ ہے جو سب کو یاد رکھنا چاہیے، صرف الفاظ ہیں جو ہمیشہ زبان پر رہنے چاہیے۔ اور روایت میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسی آواز سے پڑھتے تھے کہ آپ کی آواز میں سن سکتا تھا۔ نیز آپ ہمیشہ سحری نماز تہجد کے بعد کھاتے تھے، اور اس میں اتنی تاخیر فرماتے تھے کہ بعض دفعہ کھاتے کھاتے اذان ہو جاتی تھی، اور آپ یعنی اذان کا وقت آ جاتا تھا، اور آپ بعض اوقات اذان کے ختم ہونے تک کھانا کھاتے رہتے تھے۔ تو یہ ایک انداز ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز کا رمضان میں کس طرح آپ نے سحری اور افطار اور دوسری باتوں کا اہتمام کیا۔ ایک اور بات بڑی قابل ذکر ہے، اور یہ بات کتاب البریہ میں ذکر کی ہے آپ نے فرمایا، اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ مسیح پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کس طرح رمضان المبارک سے بڑی وابستہ تھی۔ دعاؤں میں آپ ہمیشہ مصروف رہتے تھے، اور غیر معمولی طور پر آپ نے نفلی روزوں کا اہتمام کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیر معمولی برکات اور انوار سے نوازا، جس کا ذکر آتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کرتا ہوں۔ عبارت کے الفاظ ہیں کہ 1875 کے آخر یا 1876 کے شروع میں ایک بزرگ معمر پاک صورت آپ کو خواب میں ملا، اور اس نے یہ ذکر کر کے کہ کسی قدر روزے انوار سماوی کی پیشوائی کے لیے رکھنا سنت خاندان نبوت ہے، اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میں سنت اہل بیت کو بجا لاؤں۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ چنانچہ آپ نے 8 یا 9 ماہ تک خفیہ طور پر روزے رکھنے کا مجاہدہ کیا۔ ذرا اندازہ کریں اور تصور کریں کہ اس خواہش میں کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ جاؤں، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا غلامی کے مقام پر پہنچ جاؤں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت کے مطابق 8 یا 9 ماہ تک خفیہ طور پر روز رکھنے کا مجاہدہ کیا، لوگوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ اور جس کا ذکر کرتے ہوئے آپ ایک موقع پر خود فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ مدت تک التزام صوم کو مناسب سمجھا، مگر ساتھ ہی یہ خیال آیا کہ اس امر کو مخفی طور پر بجا لانا بہتر ہے۔ بس میں نے یہ طریق اختیار کیا کہ گھر سے مردانہ نشستگاہ میں اپنا کھانا منگواتا تھا، اور پھر وہ کھانا پوشیدہ طور پر بعض یتیم بچوں کو، جن کو میں نے پہلے سے تجویز کر کے وقت حاضری کے لیے تاکید کر دی تھی، دے دیتا، اور اس طرح تمام دن روزے میں گزارتا۔
اور بجز خدا تعالیٰ کے ان روزوں کی کسی کو خبر نہ تھی۔ پھر 2-3 ہفتے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ایسے روزوں سے جو ایک وقت میں پیٹ بھر کر روٹی کھا لیتا ہوں، مجھے کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ بہتر ہے کہ کسی قدر کھانے کو کم کروں۔ یعنی ایک روٹی کھاتے تھے، پھر خیال کیا کہ اس سے بھی کم کرنی چاہیے، کیونکہ ایک روٹی سے تو ایک سارا دن بآسانی گزر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد دیکھیں آپ نے کیا کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس روز سے کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ میں تمام دن رات میں صرف ایک روٹی پر کفایت کرتا تھا، اور اسی طرح میں کھانے کو کم کرتا گیا، یہاں تک کہ شاید صرف چند تولہ روٹی میں سے 8 پہر کے بعد میری غذا تھی۔ غالباً 8 یا 9 ماہ تک میں نے ایسا ہی کیا، اور باوجود اس قدر قلت غذا کے کہ وہ 2-3 ماہ کا بچہ بھی اس پر صبر نہیں کر سکتا، خدا تعالیٰ نے مجھے ہر ایک بلا اور آفت سے محفوظ رکھا۔ اور اس قسم کے روزے کی عبادات میں سے جو میرے تجربہ میں آئے وہ لطیف مکاشفات ہیں جو اس زمانے میں میرے پر کھلے۔ ان مجاہدات کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مکاشفات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبروں بڑی تسلسل کے ساتھ، بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو عطا ہوئی۔ اور باقی خوبیوں کا دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ چنانچہ بعض گزشتہ نبیوں کی ملاقاتیں ہوئیں، اور جو اعلیٰ طبقے سے اولیاء اور اس امت میں گزرے ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ اور پھر فرماتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے کہ ایک دفعہ عین بیداری کی حالت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا، اور یہ خواب نہ تھی بلکہ بیداری کی ایک قسم تھی۔ غرض اس طرح پر کئی مقدس لوگوں کی ملاقاتیں ہوئیں جن کا ذکر کرنا موجب تطویل ہے۔ میرے لیے بھی وقت کے لحاظ سے اس سے مزید لمبا حوالہ پیش کرنا ممکن نہیں، کیونکہ حوالہ بہت ہے، لیکن آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں ہمارے سامنے وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ جو ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ آپ نے اس نمونے کی تقلید کی جو آپ کے اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا، اور آپ نے اس زمانے میں اس کی تقلید اس عاجزانہ اور خاکسارانہ انداز میں کر کے سب کے لیے یہ سبق چھوڑا ہے کہ نیکی کی سب راہوں کو اختیار کرنا چاہیے، نامعلوم کس راہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں قبول کرے۔ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے ہمارے آقا و مولا کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر آپ کے غلام صادق اور ہمارے آقا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو اس لحاظ سے اس رمضان کو نیکیوں اور برکتوں سے بھرنے کی ضرورت ہے، اور یہ نمونے جن کا میں اشارتاً ذکر کر سکا ہوں یہ ہمارے لیے بہت کافی ہونے چاہیے کہ ہم ہمیشہ نیکیوں کے میدان میں آگے سے آگے بڑھیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بابرکت فکرے کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو۔ آپ فرماتے ہیں ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نامعلوم تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اور پھر آپ کے غلام اور اپنے آقا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکی کی سب راہوں پر قدم مارنے والے ہوں، اور نیکیوں کے سب سے زیادہ قدم قدم پر بیج بونے والے ہوں، اور اپنے رمضان کو اس طرح بنا دیں کہ یہ نیکیوں سے بھرپور ہو، دن بھی اور راتیں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی آسن رنگ میں توفیق عطا فرمائے۔